سورة النساء آیت نمبر 80 آیت نمبر 80 سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیات جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے جو عصر کی نشست میں پڑھی ہیں ان میں کہیں مخاطب یہود ہیں اور کہیں منافقین ہیں. اور منافقین کا ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے لیکن وہ اندر آ کے مسلمانوں کے اندر آ کے شرارتیں کر رہے تھے. تو زیادہ تر مخاطب ان آیات کے جو آگے بھی آ رہی ہیں منافقین ہیں اور یہودی ہیں. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی اور جس نے منہ موڑا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پہ کوئی پاسبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے سر پہ کھڑے رہیں اور اطاعت کروائیں. آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا تو پھر اللہ اسے حساب لے گا. اور یہ آپ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرتے ہیں اور جب آپ کے ہاں سے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں اس کے خلاف بیٹھ کر راتوں کو باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ یہ راتوں کو باتیں کرتے ہیں اللہ اسے لکھ رہا ہے. ان سے آپ اعراض کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں. بے شک اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے ہاں سے ہوتا تو یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. تو منافقین کی نفاق کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کا ایمان پکا نہیں تھا اللہ اور اللہ کے رسول پہ اللہ کی کتاب پہ. تو اس وجہ فرمایا منافقین یہاں مخاطب ہیں. کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے کہ دیکھیں کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا جس طرح یہ کافر کہتے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. کہیں کوئی بات ہوتی دوسری جگہ اس کے خلاف کوئی بات ہوتی. تو آج جو یکسانیت یہ پا رہے ہیں قرآن میں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی بات آتی ہے تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں. اور اگر یہ اس بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی طرف لوٹا دیتے تو جو ان میں سے اس بات سے صحیح نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو یہ بات ان کے علم میں آ جاتی. اور اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا اکثر شیطان کی پیروی کر چکے ہوتے. تو یہ بھی منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی خبر ایسی آتی ہے جس سے پتہ چلے کہ نہیں اطمینان کی خبر ہے کوئی پرواہ نہیں یا خوف کی خبر آتی ہے کہ فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے اس طرح کی افواہیں
تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس طرح کی خبریں اللہ کے رسول تک پہنچائی جائیں یا جو ذمہ داران ہیں مسلمانوں میں سے ان تک پہنچائی جائیں، تاکہ جو لوگ ان سے صحیح نتیجہ حاصل کرتے ہیں ان کے علم میں آئیں یہ باتیں اور وہ صحیح نتیجہ حاصل کر سکیں. لیکن منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر خوف پیدا ہو، اور جہاں انہیں کہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے وہ خبر سن کر وہاں وہ مطمئن ہو جائیں کہ نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں آپ جنگ کریں، آپ صرف اور صرف اپنے ذمہ دار ہیں، یعنی آپ پر اپنی ذات کے علاوہ کوئی بوجھ نہیں ہے، اور مومنوں کو ابھاریں، یعنی جنگ کے ابھاریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اللہ کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہے. جو اچھی سفارش کرے گا تو اس کا اس میں حصہ ہوگا، اور جو بری چیز کی سفارش کرے گا تو اس میں بھی اس کا حصہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے. یہاں سفارش سے مراد ہے کہ دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے کے لیے کوئی سفارش کرتے ہیں کہ فلاں مدد کا محتاج ہے، اس کی مدد کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں کام کسی کا ہونے والا ہے آپ کر دیں، تو ظاہر ہے اس طرح کی سفارشوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ لوگ ہر ایک کو نہیں جانتے کہ کون مستحق ہے کسی چیز کا کہ اسے دی جائے، کس کی کیا حالت ہے. تو اس طرح کی سفارش ہونی چاہیے، یعنی کسی کا کام کروانا، کوشش کرنا لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، اور پھر دیکھنا کہ یہ مسائل کون حل کر سکتا ہے، اور ان کو جا کر کہنا کہ فلاں شخص کی یہ مشکل ہے، ان کو حل کریں، فلاں کا یہ مسئلہ ہے اسے حل کریں. تو اس سلسلے میں فرمایا کہ جو کسی اچھے کام کی سفارش کرے گا تو اس کا اس میں حصہ ہوگا. اگر وہ اچھا کام ہوا ہے تو اس کا بھی حصہ ہے، وہ ذریعہ بنا ہے اچھا کام کروانے کا. اور اگر کسی نے برے کام کی کوئی سفارش کی ہے تو وہ پھر برے کام میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ وہ سبب بنا ہے برا کام کروانے کا. اور جب تمہیں سلام کہا جائے تو یا تو اس سے اچھا جواب دو یا اسی طرح کا جواب دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور تحیہ کیا ہے مسلمانوں کے اسلام کا؟ السلام علیکم. تو گویا کہ فرمایا کہ جب تمہیں السلام علیکم کہا جائے تو یا تو اس سے بہتر جواب دو. بہتر جواب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یا پھر اسی کو لٹا دو، وعلیکم السلام. کم از کم یہ جواب تو ضرور دینا چاہیے، اور اس سے اچھا جواب ہونا چاہیے، لیکن کم از کم لوٹایا جائے. اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کر کے لائے گا، ایک ایسے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو
وتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. یہ آیات جو ابھی آپ نے سنی ہیں ان میں ایک بڑا اہم ایشو ڈسکس ہوا ہے، جو ایک بڑا اہم مسئلہ جو اس وقت مسلمانوں کو پیش آ رہا تھا. منافقین کچھ تھے جو مدینہ منورہ کے اندر تھے اور کچھ تھے جو مدینہ سے باہر قبائل کے اندر تھے، اور خصوصاً یہ جو باہر منافق تھے ان کے بارے میں مسلمان ایک بڑی پیچیدگی میں مبتلا تھے کہ جب کسی ایسے قبیلے سے جنگ ہوتی، مسلمان ان پہ حملہ کرتے تو پتہ چلتا کہ اس کے اندر تو مسلمان ہیں. جو منافق تھے ہجرت کر کے نہیں آ رہے تھے، نہیں بیٹھے تھے، تو اس کے اندر تو مسلمان ہیں. اور پھر وہ لوگ اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے. مسلمان جب لڑتے تو پتہ چلتا ہے یہاں تو مسلمان ہیں اور وہ منافق تھے. تو اب مسلمانوں کی اس بارے میں مختلف آراء تھی. کوئی کہتا تھا ان کے خلاف کارروائی کریں، کوئی کہتا تھا یہ تو مسلمان ہیں ان کو کچھ نہ کہیں. تو یہ مسئلہ مسلمانوں کو بڑی مشکل میں ڈال رہا تھا. تو اس پہ یہاں حکم بتایا گیا ہے اور تفصیل سے منافقوں کی مختلف قسمیں بتائی گئی ہیں اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کس کے ساتھ تمہارا اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے. بس کیا بات ہے کہ منافقوں کے بارے میں تمہاری دو رائے ہیں، یعنی تمہارے دو گروہ ہیں. کوئی ایک بات کہہ رہا ہے، کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے، اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پیچھے پلٹا دیا ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یعنی ان کو اللہ نے گمراہ کر دیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، توفیق نہیں دی ایمان کی، تو کیا تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تمہیں کوئی راستہ نہیں مل سکتا. اللہ گمراہ کر دے یعنی جو گمراہ ہونا چاہے تو اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے گمراہ ہونے کے لیے. تو ایسے شخص کے لیے پھر کوئی ہدایت کا راستہ کسی کو نہیں ملے گا. یہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے اس طرح تم بھی کفر کرو. کون؟ منافق. اور تم یکساں ہو جاؤ، جس طرح یہ ہیں اس طرح تم بھی ہو جاؤ. لہذا ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک یہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں، یعنی جب تک اپنے قبائل سے ہجرت کر کے مدینہ نہ آ جائیں تو ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ. بس اگر یہ منہ پھیریں یعنی ہجرت نہ کریں تو پھر انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم پاؤ، اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ. اگر ہجرت کر کے نہیں آتے تو پھر جہاں ملتے ہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو، سوائے ان کے، یعنی یہ مستثنا ہے اس سے. بس صرف یہ منافق اس سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم میں جا کے شامل ہو جائیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے. اگر وہ کسی ایسی قوم میں ہیں جن کا تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو پھر ان کے خلاف جنگ نہ کرو. یا وہ تمہارے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ وہ جنگ سے دل برداشتہ ہیں، نہ تمہارے خلاف لڑتے ہیں نہ اپنے قبیلے کے خلاف لڑتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پہ مسلط کر دیتا تو یہ تمہارے خلاف لڑتے. لہذا اگر یہ تم سے کنارہ کش رہتے ہیں اور تم سے جنگ نہیں کرتے اور تمہارے سامنے سلامتی اور صلح پیش کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے خلاف دست درازی کا کوئی راستہ تمہارے لیے نہیں رکھا. یعنی یہ بھی مستثنا ہے، ان کو بھی کچھ نہ کہو کہ جو نہ تمہارے خلاف لڑتے ہیں نہ اپنی قوم کے خلاف، کنارہ کش ہیں بالکل، تو انہیں بھی چھوڑ دو. اور تمہیں کچھ دوسرے لوگ ملیں گے، ایک اور گروہ منافقوں کا، تمہیں کچھ دوسرے لوگ ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. نہ تم انہیں کچھ کہو نہ اپنی قوم انہیں کچھ کہے. اور جب کبھی بھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا گیا تو یہ اس میں کود پڑیں گے. جب بھی موقع ملا فتنے کا، یعنی تمہارے خلاف لڑنے کا یا اسلام سے پھرنے کا، مرتد ہونے کا، یہ کود پڑیں گے فتنے میں. بس اگر یہ تم سے کنارہ کش نہیں رہتے، الگ
نہیں رہتے لڑتے ہیں، اور اگر یہ تم سے کنارہ کش نہیں رہتے اور تمہارے سامنے سلامتی پیش نہیں کرتے اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے، یعنی تمہارے خلاف لڑنے سے اپنے ہاتھ نہیں روکتے، تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے خلاف اللہ نے تمہیں واضح حجت عطا کر دی ہے، ان کے خلاف تم لڑ سکتے ہو۔ اور یہی وہ لوگ تھے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً جو مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے خلاف تم لڑ سکتے ہو۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی سے یہ کام ہو جائے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، یہ نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ غلطی سے ہو جائے۔ اب یہ اس وقت کے حالات کے مطابق کہا کہ باہر کے بہت سارے قبائل تھے جن میں مسلمان تو مومن تھے اور جنگ ہو رہی تھی، تو اس حالت میں فرمایا کہ کسی مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ مومن کو قتل کرے، جانتے بوجھتے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے، غلطی سے مومن کو قتل کر دے، تو پھر غلطی سے اگر قتل کرے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اور جس نے مومن کو غلطی سے قتل کیا تو اسے ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا کفارہ، اور دیت ادا کرنی ہوگی مقتول کے وارثوں کو، الا یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی معاف کر دیں۔ دو کام ہوں گے، ایک یہ کہ کفارہ وہ غلام آزاد کرنا ہے، اور آگے بتایا پھر کہ اگر غلام نہ ملے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور دوسرا دیت دینی ہے مقتول کے وارثوں کو، الا یہ کہ وہ صدقہ کر دیں۔ بس اگر وہ مقتول، وہ مومن مقتول اگر وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہارے دشمن ہیں، تو پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہارے دشمن ہیں اور وہ مومن ہو، تو پھر ایک مومن گردن آزاد کرنی ہوگی، ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا، یہاں دیت نہیں ہے۔ اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے، ایسا قبیلہ جس کا کوئی معاہدہ نہیں، وہ تمہارے خلاف لڑ رہا ہے، دشمن قبیلہ ہے، اور جو قتل ہوا ہے وہ مومن ہے، تو یہاں صرف کفارہ دینا ہے، دیت نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے وہ دشمن ہے، دیت نہیں دے۔ اور اگر اس کا تعلق ایسی قوم سے ہے جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، قوم کافر ہے، مشرک ہے، لیکن تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، تو پھر مقتول کے وارثوں کو دیت دینی ہوگی اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا۔ پس جو مومن غلام نہ پائے تو اسے مسلسل پے در پہ 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے، اور بے شک اللہ جاننے والا اور دانا ہے۔ تو یہ 3 شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ مومن ایسی قوم سے ہے کہ عام حالات میں قتل ہو گیا، تو وہاں اس کے کفارے کے طور پہ غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر غلام نہیں تو کفارے کے لیے 2 مہینے کے روزے۔ یہ ہے توبہ کا طریقہ اللہ نے جو رکھا ہے، اس لیے کہ انسانی جان کسی کے ہاتھوں ضائع ہوئی ہے، قتل ہوا ہے، تو کفارہ اس نے دینا۔ یہ قتل کرنے والے اور اللہ کے درمیان ہے، یہ حکومت نہیں اسے کہے گی، آرڈر دے گی آ کے کہ غلام آزاد کرو، اور حکومت نہیں روزے رکھوائے گی، یہ اس کی توبہ ہے، قتل کرنے والے کی توبہ ہے اللہ کے سامنے، اور دیت دینی ہے مقتول کے وارثوں کو۔ لیکن اگر مقتول وہ مومن جو قتل ہوا ہے وہ مسلمانوں کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر دیت نہیں ہے، پھر صرف کفارہ۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ وہ مومن ہے، اس کی قوم کافر ہے، لیکن معاہدہ ہے مسلمانوں قوم سے، تو یہاں بھی کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اور دیت بھی دینی ہوگی۔ تو کفارے کا جیسا کہ میں نے کہا قاتل اور اللہ کے درمیان ہے معاملہ، اور دیت باقاعدہ پھر مسلمان ادا کریں گے اجتماعی طور پہ۔ اور آج قتل خطا کا یہی قانون ہے۔ قتل خطا کیا ہے قانوناً؟ کہ ایسا قتل کہ جس میں قتل کرنے والے کی نیت قتل کرنا نہیں، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ قتل کا ارادہ نہیں ہے، اور دوسرا پھر یہ کہ اس نے جو ہتھیار استعمال کیا ہے جس سے کوئی قتل ہوا ہے،
اس اتحاد سے عموماً کوئی قتل نہیں ہوتا. تو ایسے قتل کو سمجھا جائے قتل خطا ہے. جیسے روڈ ایکسیڈنٹ میں کوئی قتل ہو گیا یا کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے وہ تھپڑ سے مار گیا. ہاں اگر تھپڑ مارنے والا کوئی پہلوان ہو اور کوئی باکسنگ کا کوئی ماہر ہو یا وہ جانتا ہو کہ کس جگہ پہ تھپڑ مارنے سے مکہ مارنے سے کوئی مرتا ہے تو پھر قتل خطا نہیں ہوگا, پھر یہ قتل عمد بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھا جائے گا کہ مارنے والا کون ہے, کس جگہ اس نے مارا ہے, کیسے مارا ہے, یہ چیزیں بھی قتل خطا کو قتل عمد بنا سکتی ہیں. تو قتل خطا میں آج بھی ایک تو یہ کفارہ ہے اور دوسری دیت ہے, اس میں قتل کے بدلے قتل نہیں ہے. یہ ہے قتل خطا. اس کے بعد اب قتل عمد کے بارے میں بتایا. اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے, وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پہ اللہ کا غضب ہے اور اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. پیچھے سورہ بقرہ میں حکم گزرا ہے قصاص کا, وہ تھا قانونی حکم. دنیا میں قصاص لیا جائے گا قتل کے بدلے قتل, یا مقتول کے وارث اگر دیت لینا چاہیں تو وہ دیت بھی لے سکتے ہیں اور اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں. یہ جو یہاں حکم ہے یہ اللہ کے ہاں سزا ہے وہ بتائی جا رہی ہے. یہاں دیت کا ذکر نہیں یا قتل کے بدلے قتل کا, وہ تو ہے دنیا کا قانون, دنیا کی عدالت. لیکن اللہ کے ہاں جو سزا ہے وہ جو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اللہ کے ہاں اس کی سزا جہنم ہے, اس میں ہمیشہ رہے گا. یعنی ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کر کے گیا تو جہنم ہے اور اس پہ اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے. یعنی جہنم ہے, اللہ کا غضب ہے, اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے اتنا بڑا عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. یعنی دیکھیں کہ اگر یہ کوئی مسلمان یہ پڑھے, اسے پتہ ہو کسی شخص کو قتل کرنے کی اللہ کے ہاں کیا سزا ہے, کہاں اٹھتا ہے آدمی. کس طرح ممکن ہے کہ کوئی کسی بھی انسان کو قتل کرے. یہ نہیں کہ یہاں تو صرف حالات ایسے ہیں نا کہ جس میں مومنوں کا بتایا جا رہا ہے, کافروں سے تو مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی تو اس لیے وہاں تو امکان تھا قتل کا. کسی بھی انسانی جان کو قتل کرنا اس کی یہ سزا ہے. کسی کافر کو قتل کرنے کی بھی یہ سزا ہے اللہ کے ہاں. صرف کافر کو بھی کہاں قتل کیا جا سکتا ہے, جہاں وہ میدان جنگ میں باقاعدہ آپ کے سامنے لڑنے آیا. جنگ میں, جنگ سے باہر کسی کافر کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا. کوئی جا رہا ہے سڑک پہ کسی جگہ, میں جی اسے قتل کرتا ہوں, کیوں جی کافر ہے, تو اس کی یہی سزا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا. کوئی اٹھ کے اگر بدماشی کرتا ہے کہ یہ چونکہ کافر ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں, تو وہ بدماشی کر رہا ہے. اللہ نے امتحان لینا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں امتحان نہیں ہونے دوں گا, میں فیصلہ کروں گا کس نے زندہ رہنا ہے اور کس نے مرنا ہے اور امتحان کیسے دینا ہے یہ میں فیصلہ کروں گا. تو اس لیے ایسا شخص مجرم ہے اللہ کے ہاں اور اس کی یہی سزا ہے کسی کو بھی قتل کرے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو
عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو اچھی طرح تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کہے، سلام میں پہل کرے، اسے تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو؟ بس اللہ کے ہاں بہت زیادہ مال غنیمت ہے۔ اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے، یعنی تم بھی کافر تھے اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے، تو اللہ نے تم پہ احسان کیا، تو لہذا اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ ان مسلمان نکل رہے تھے جنگی مختلف دستوں کی شکل میں، جاسوسی کے لیے بھی ان کو بھیجا جاتا، یا مختلف قبائل کے خلاف تادیبی کارروائیوں کے لیے بھیجا جاتا۔ تو بعض دفعہ ایسے واقعات پیش آئے کہ مثلا اس طرح کا گروپ جا رہا ہے، آگے کو بندہ ملا ہے اور اس نے مسلمانوں کو السلام علیکم کہا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی سلام کہے تو تم یہ نہ کہو کہ لست مومنا، تم مومن نہیں ہے، یعنی جان بچانے کے لیے اسلام کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھی طرح تحقیق کر لو، یہ نہ ہو کہ تم کسی مسلمان پہ ہاتھ اٹھاؤ۔ تو فرمایا کہ یہ اگر تم یہ اسے سمجھتے ہو کہ مومن نہیں ہے اور اسے قتل کر دیتے ہو کافر سمجھ کر، اس لیے کافر سے تو جنگ ہو رہی تھی، تو گویا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اس کا سامان مال غنیمت کے طور پہ تمہیں مل جائے، تو اللہ کے ہاں بہت ہے مال غنیمت، اور تم بھی پہلے اسی طرح تھے، تو اللہ نے احسان کیا، تو اب اچھی طرح تحقیق کرو، اس طرح جذباتی فیصلے نہ کرو۔ اور اس طرح کا ایک واقعہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں ہوا۔ وہ تو باقاعدہ جنگ تھی، یہاں تو یہ ہے نا کہ کوئی جا رہا ہے، جب مسلمان جا رہے ہیں اور آگے سے کوئی ملا ہے، اس نے السلام علیکم کہا، وہاں جنگ ہو رہی تھی باقاعدہ، اور ایک کافر نے بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا، اور جب وہ حضرت اسامہ کی تلوار کی زد میں آیا، اور ایک اور صحابی تھے انصاری، ان کی تلوار کی زد میں آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو دوسرے انصاری صحابی نے تلوار اپنی روک لی، حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ اب صورتحال بتا رہی تھی کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، کتنے مسلمانوں کو قتل کر بیٹھا ہے، جب دیکھا میں مرنے لگا ہوں، میں زد میں آ گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رپورٹ پہنچی، تو آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا، اسامہ بن زید کو، وہ کہا کہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ تو اسامہ نے کہا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ اب حالات بالکل اسی طرح تھے، انہوں نے کہا جان بچانے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ حل شققت قلبہ، کہ اسامہ کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا، وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، یعنی تمہیں دل کے راز کا پتہ ہے، جانتے ہو کہ دل میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ اللہ کے ہاں جب وہ کلمہ تمہارے خلاف گواہ بن کے آئے گا تو کیا ہوگا تمہارا، کیا جواب دو گے؟ بار بار آپ نے دہرایا اس بات کو اتنا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کاش کہ میں اس واقعے کے بعد اسلام قبول کیا ہوتا میں نے، تو میرے ہاتھوں یہ واقعہ سرزد نہ ہوتا۔ اور حضرت اسامہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب ہستی تھی وہ حضرت اسامہ بن زید، سب سے زیادہ، یہ سب صحابہ کا ہے، سب سے زیادہ آپ کو محبت ان سے تھی۔ تو دیکھیں کہ آپ نے دعائے مغفرت بھی نہیں کی، یہ نہیں کہا اللہ اسامہ کو معاف کر دے جو کچھ ہوا، حالانکہ ظاہری حالات بھی ایسے تھے کہ وہ اس نے کلمہ جان بچانے کے لیے پڑھا، لیکن چونکہ ظاہری کلمہ پڑھا ہے تو آپ کیوں قتل کر رہے ہیں؟ تو اس سے اندازہ کریں گے کہ مسلمان کا قتل جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے، اور آج لوگ دین کے نام پہ کیا تماشے کر رہے ہیں۔ دیکھیں مومنوں میں سے جو غیر معذور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اپنے مالوں اور جانوں سے، وہ برابر نہیں ہیں۔
جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کر رہے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھے رہنے والوں پہ ایک درجہ فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور جہاد کرنے والوں کے لیے کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم عطا کیا ہے۔ جہاد کرنے والوں کے اللہ کے ہاں کی طرف سے بڑے درجات ہیں، اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ہے کہ عام حالات جب کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، اس طرح کی حالت نہیں ہے کہ سب مسلمانوں نے نکلنا ہے اور جنگ کرنی ہے، تو اس حالت میں فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں غیر معذور، جو معذور ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو اگر جنگ میں نہیں گئے لیکن چاہتے تھے شریک ہونا تو اجر میں شریک ہوں گے۔ جس طرح جنگ تبوک میں کچھ لوگ نہیں جا سکے تھے لیکن وہ جانا چاہتے تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے یا معذور تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جہاں بھی تم گئے ہو یہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہیں۔ لیکن یہاں یہ بتایا کہ کچھ لوگ جو معذور نہیں ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاد میں حصہ نہیں لے رہے، اور کچھ دوسرے ہیں جو اپنے جان و مالوں سے جہاد کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے ان پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے جو جہاد کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑے درجات ہیں اللہ کی طرف سے، اور مغفرت اور رحمت ہے۔ لیکن ایک شکل یہ ہے کہ سب کا نکلنا ضروری ہے۔ اگر سارے مسلمان نہیں نکلیں گے تو دفاع نہیں ہو سکتا، اسلام خطرے میں ہے، ملک خطرے میں ہے، تو یہاں یہ پھر معاملہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے جی جو نہیں نکلیں گے جو جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے فضیلت ہے بس زیادہ، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں جنگ کے لیے نہیں نکل رہے کوئی حرج نہیں۔ اس حالت میں جو نہیں نکلے گا وہ سورہ توبہ میں آگے آیا، وہاں ہم بات کریں گے کہ جو نہیں نکلے گا پھر اس کی سزا کیا ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہاں تو مسئلہ اسلام کی بقا کا ہے اور ملک کی بقا کا ہے۔ تو ایسی حالت میں یہ حکم نہیں، یہ عام حالات میں جبکہ جتنے لوگ جہاد کر رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں وہ کافی ہیں دفاع کے لیے، کوئی خطرے والی بات نہیں۔ بے شک وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بے بس تھے، تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے مستثنا صرف وہ بے بس کمزور مرد اور عورتیں اور بچے ہیں جو کوئی ہیلہ نہیں کر سکتے اور نہ وہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ بے بس کمزور، یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان۔ یہ اس وقت جو حالات تھے کہ وہ بہت سارے لوگ باہر قبائل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ رہے تھے، اور وہاں انہیں اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں تھی، اسی طرح اپنی قوم کے ساتھ مل کر زندگی گزار رہے ہیں کافرانہ۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر اسی حالت میں ان کی روحیں فرشتے قبض کریں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے کیا کر رہے ہو تم، کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے؟ وہ کہیں گے جی ہم بے بس تھے، نہیں نکل سکتے تھے، کمزور تھے، یعنی یہاں ہم دبائے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں اللہ کی بندگی کی اجازت نہیں تھی۔ جس طرح مکہ میں حالت تھی کہ اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں ہے، تو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن فرض کریں کو مکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے؟ کہتے ہیں میں تو بے بس تھا۔ تو بے بس تھا تم ہجرت کر کے کیوں نہیں نکلے؟ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو فرشتے پھر کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں تمہیں اللہ کی بندگی کی اجازت نہیں کہیں اور چلے جاتے؟ تو ایسے لوگوں کا فرمایا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ مسلمان لیکن ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے جہاں اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں، تو بہانہ کیا ہے کہ میں بے بس تھا، یہاں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کے فرشتے سے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں، ہجرت کر کے چلے جاتے؟ اس میں استثناء صرف ان کو ہے جو بے بس ہیں، ہجرت بھی نہیں کر سکتے، کمزور مرد عورتیں بچے، یا پھر آج کے دور میں کہیں ایسی جگہ ہے کہ ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ آج تو ایسے وہ حالات نہیں ہے نا کہ کوئی جہاں چاہے وہ منہ اٹھا کے چلا جائے اور بوری بستر اٹھایا اور یہاں نکل گیا۔ آج تو کسی بھی ملک میں آپ ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے، پاسپورٹ کے بغیر نہیں جا سکتے، تو آج تو بہرحال یہ آسان نہیں ہے۔ تو آج تو اگر کوئی کسی جگہ بے بس بیٹھا ہے اور اسے اللہ کی بندگی کی اجازت نہیں اور کہیں پہ وہ ظاہر جا بھی نہیں سکتا اس طرح، تو وہ تو آج اسی میں آئیں گے کہ بے بس ہیں
اور کوئی ہیلا نہیں پاتے، کوئی راستہ انہیں نہیں ملتا. تو ان کے بارے میں دعا یہی ہے کہ امید ہے کہ اللہ انہیں ان سے درگزر کرے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بہت زیادہ پناہ گاہیں اور وسعت پائے گا. اور جو اپنے گھر سے ہجرت کی اللہ کی طرف ہجرت کی نیت، اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے گا، پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی گھر سے نکلا ہجرت، اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے، راستے میں موت آ گئی تو وہ گویا کہ اس کی ہجرت ہوگی، گویا کہ اجر اس کا اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا. اس لیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے نیت کر کے قدم اٹھا دیا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی منزل پہ پہنچا ہے یا نہیں. اللہ کے ہاں جو چیز دیکھی جائے گی وہ ہے انسان کا ارادہ. اور دیکھیں ارادہ، خیال الگ ہے، ارادہ الگ ہے. ایک خیال آنا، سوچا کبھی کسی نے نہیں. جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد باقاعدہ اس ارادے کے مطابق عمل کرتا ہے. تو یہاں اگر کسی نے ارادہ کر کے قدم اٹھایا، نکل پڑا، بے شک چند قدم چلا اور موت آ گئی، تو اسے مہاجر ہی سمجھا جائے گا. گویا کہ وہ ہجرت کر کے آ گیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں، اور اللہ کے ہاں اجر اس کا پکا ہو گیا. اور جب تم زمین میں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. یہ آیات جو ابھی آپ نے پڑھی ہیں ان میں صلاۃ خوف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جنگ کی حالت میں جو نماز ہے وہ کس طرح پڑھی جائے گی. عین جب دشمن کے سامنے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ہی موقع پیش آیا، تو اس لیے فقہا کے درمیان اس میں کافی اختلاف ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے. تو یہاں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے تو اس کو آپ سنیں. اور جب تم زمین میں چلو پھرو تو اس معاملے میں تم پہ کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے. بے شک کافر تمہارے وعدے دشمن ہیں. تو یہ ابتدا میں نماز قصر جو ہے سفر میں یہ اجازت تھی جب جنگ کے لیے نکلو، لیکن اس کے بعد عام سفر میں بھی اس کی اجازت دے دے گی. تو یہ ہے نماز قصر. آگے ذکر آ رہا ہے صلاۃ الخوف کا. تو یہ اجازت ہے کہ جب آدمی سفر میں ہو تو نماز قصر کر لے. قصر کیا ہے کہ جو 4 رکھتے ہیں وہ 2 پڑھی جائیں، ظہر کی 2، عصر کی 2، عشاء کی 2، فجر کی تو ویسے 2 ہیں، مغرب جو ہے اس میں نہیں ہوگی. تو یہ اجازت ہے نماز قصر کی. اس کے بعد نماز خوف کا ذکر ہے. اور جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور آپ ان کے لیے ان کو نماز پڑھا رہے ہوں تو ان کے ایک گروہ کو آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ لیے رکھیں. اور جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ آپ لوگوں کے پیچھے چلے جائیں.
پھر دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اور وہ آپ کے ساتھ آ کر نماز پڑھیں اور وہ چوکنے رہیں اور اپنا اسلحہ بھی لیے رہیں۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلحے اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ یک بارگی ایک ہی دفعہ تم پہ حملہ کر دیں، اور تم پہ اس حالت میں کوئی حرج نہیں کہ اگر تم میں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہو یا تم بیمار ہو کہ تم اسلحہ رکھ دو، یعنی نماز کی حالت میں اسلحہ اٹھا کے نہ رکھو اور چوکنے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں، تو پھر یہ طریقہ ہے۔ تو کچھ فقہا تو کہتے ہیں کہ صلاۃ الخوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے خاص، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ درمیان ہیں ان کے اور آپ پڑھا رہے ہیں۔ اس حالت میں ظاہر ہے ہر مسلمان چاہے گا، ہر سپاہی چاہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے، اور اگر کوئی عام کمانڈر آئے تو پھر تو کوئی اس کے پیچھے نماز کوئی اتنی وہ فضیلت تو نہیں، دو آدمی نماز پڑھا سکتے ہیں، ایک گروپ پہلے پڑھ لے دوسرا الگ پڑھ لے۔ تو یہ بات بڑی معقول ہے، جن فقہا نے یہ کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ تو بارہ جو طریقہ بتایا گیا کہ ایک مسلمانوں کا گروہ آ کے نماز پڑھے اور دوسرے دشمن کے سامنے کھڑے رہیں کہ دشمن کہیں حملہ نہ کر دے۔ یہ ایسی کیفیت ہے کہ جب فوجی آمنے سامنے ہیں کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، تو وہ جب سجدہ کر لیں تو پیچھے چلے جائیں، ایک رکعت پڑھ کے وہ پیچھے چلے جائیں۔ اب دوسرے آئیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اور پھر آ کے وہ پڑھیں، تو ہر ایک رکعت ہوگی۔ تو اب فقہا نے اس کی جو تشریح کی ہے مختلف اس میں طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک رکعت ایک نے پڑھی، پھر دوسرے نے آ کے دوسری رکعت پڑھی، جو پہلے ہیں وہ خود اپنی ایک رکعت پڑھ کے مکمل کر لیں، دوسرے جو ہیں یہ بھی پھر اپنی ایک رکعت پڑھ کے مکمل کریں، یعنی امام کی 2 رکعتیں اور ہر ایک کی امام کے ساتھ ایک رکعت، باقی ایک رکعت کوئی پڑھ لے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امام کی دوبارہ آئیں، وہ ایک رکعت پڑھ کے جائیں پھر آ جائیں، تو اس طرح امام کی 4 رکعتیں بن جائیں گی۔ تو بہرحال یہ بہت سارے طریقے فقہا نے اس کے پھر بتائیں، اس لیے کہ ایک ہی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، تو اس لیے پھر مختلف روایتیں کی گئی ہیں۔ بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں تو کبھی اس طرح کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ کوئی کمانڈر ایسا ہے جس کے پیچھے سب چاہتے ہیں آ کے نماز پڑھیں، تو اس لیے اس میں کافی اختلاف ہے فقہا کا۔ تو یہ اس حالت میں ہے کہ جب دشمن کے سامنے بارڈر پہ بیٹھے ہیں اور کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو آج تو بھارت جنگ کی نوعیت ہی اور ہے، اور اس میں تو اس طریقے سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو پھر مورچے کے اندر بھی جہاں سپاہی کو فوجی بیٹھا ہے وہیں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور جب تم نماز پوری کر لو تو پھر اللہ کو یاد کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، اور جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو پھر نماز قائم کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، امن کی حالت میں آ جاؤ نماز قائم کرو، یعنی پھر نماز مکمل اس طرح پڑھو جس طرح تفصیلی طریقہ ہے۔ نماز قائم کرو یعنی پورے اس کے فرائض واجبات کے ساتھ مکمل نماز پھر پڑھو۔ بے شک نماز مومنوں پہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اور دشمن کا پیچھا کرنے میں، دشمن کی تلاش میں تم کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہارے دشمن بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں جس طرح کہ تم تکلیف اٹھا رہے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، یعنی تم جو تکلیف اٹھا رہے ہو تو اللہ اجر دینے والا ہے، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے تو کوئی جنت منت نہیں ہے، وہ تو آخرت کو مانتا ہی نہیں۔ تو تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی اٹھا رہے ہیں، تو تمہیں تو ان سے زیادہ دلیر ہونا چاہیے، زیادہ تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ اللہ جاننے والا اور دانا ہے۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ آیات جو ابھی آپ نے سنی ہیں یہ ایک خاص واقعے پہ نازل ہوئی کہ انصار کے قبیلے کے ایک شخص نے چوری کی، زرا کسی کی، اور جب اس نے دیکھا کہ معاملے کا انکشاف ہو رہا ہے، پتہ چل جائے گا کہ اس نے چوری کی ہے، تو اس نے وہ زرا ایک یہودی کے یہاں رکھ دی تاکہ اس سے برآمد ہو، یہودی سے برآمد ہو. تو اس کے قبیلے کے کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے اس سازش میں، اور پھر وہ سارے مل کے کوشش کرنے لگے کہ یہودی کو چور ثابت کریں اور اپنے اس شخص کو، قبیلے کے اس آدمی کو بچائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کیس آیا تو آپ کو بھی آ کر انہوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہودی چور ہے، اور یہ ہم اپنے شخص کا دفاع کرنے لگے کہ نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. تو قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیتے تھے. تو اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہری گواہیاں دیکھ کر فیصلہ کرنا تھا. تو آپ نے کئی موقع پہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں دیکھو، میرے پاس تم اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، کیس لے کر آتے ہو فیصلے کے لیے، تو میں تو ظاہری حالات کو دیکھوں گا، ظاہری گواہیاں دیکھوں گا کیا ہیں، تو ان کے مطابق میں فیصلہ کروں گا. تو اگر میں کسی کے حق میں ظاہری شہادتیں دیکھ کر فیصلہ کر دوں کہ یہ زمین یا یہ چیز اس کی ہے اور حقیقت میں نہیں ہے، اس نے جھوٹی گواہیاں کوئی دلوا دیں، حقیقت میں نہیں ہے، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی کہ میں نے چونکہ فیصلہ کر دیا ہے تو اب حلال ہے، وہ اس کے لیے آگ کا ٹکڑا ہوگی. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے فیصلہ کروا لیا ہے لہذا اب تو حلال ہے چیز. اگر تم نے غلط گواہیاں پیش کی تو پھر اس کے نتیجے میں وہ تمہارے لیے آگ کا ٹکڑا ہوگی. تو یہاں بھی لوگوں نے چاہا کہ یہودی کے خلاف فیصلہ کروا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ کس طرح کی سازش ہو رہی ہے. ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھلایا ہے آپ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، تو آپ خیانت کرنے والوں کا دفاع نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ جنہوں نے خیانت کی ہے، اصل چور ہے جو، تو آپ اس کی وکالت نہ کریں، اس کا دفاع نہ کریں. اللہ سے معافی مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور ان لوگوں کا دفاع نہ کریں جنہوں نے اپنے آپ سے خیانت کی ہے، یعنی اس کے قبیلے کے لوگ بھی. بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا کہ جو خائن ہے اور گناہ گار ہے، حق تلفی کرنے والا ہے. یہ لوگ لوگوں سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو بیٹھ کر اللہ کی مرضی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. یعنی اس کے قبیلے کے لوگ جو راتوں کو پھر سازشیں ہو رہی تھی ساری، اس کا نقشہ کھینچا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف، جو اللہ چاہتا ہے اس کے خلاف یہ راتوں کو بیٹھ کے سازشیں کرتے ہیں. وہ پھر ان لوگوں کو مخاطب کیا جو مسلمان تھے اس کے قبیلے کے. آج تو تم ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں بحث کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو، یعنی ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، ان کی وکالت کر رہے ہو. تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ کے ہاں ان کا دفاع کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟
وہاں اللہ کے یہاں کون پیسے کرے گا ان کو بچانے کے لیے؟ وہاں کون ان کی وکالت کرے گا؟ پھر بتایا کہ اس شخص نے جو جرم کیا ہے وہ کس نوعیت کا ہے، اور جو شخص کو برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے، یعنی کوئی گناہ کا کام کرے، پھر وہ اللہ سے معافی طلب کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اگر کس سے غلطی ہوتی ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا یہ گناہ اس کے اپنے ہی اوپر وبال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور دانا ہے۔ اور جو کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، پھر وہ اس کا الزام کسی بری بے گناہ شخص پہ لگا دیتا ہے، تو اس نے ایک بہت بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ یہ اس شخص کی حرکت یہ تھی۔ تو گویا کہ چوری اس شخص نے کی، ایک مسلمان نے، تو فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن کوئی شخص اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے جو اس نے گناہ کیا ہے اٹھ کر اس گناہ کا وہ کسی بے گناہ پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس حالت میں پھر اس نے فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، بہت بڑا بہتان اس نے اپنے کا بوجھ اٹھایا، کسی دوسرے پہ بہتان لگایا، اور واضح گناہ کا اس نے پھر ارتکاب کیا۔ تو یہ اس شخص کی حرکت تھی، اس مسلمان کی، کہ جس نے خود چوری کی، گناہ خود کیا، اور یہودی پہ ڈالنے کی کوشش کی جو بے گناہ تھا۔ تو کوشش یہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بات کھول دی اور رسول اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ خیانت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا آپ دفاع نہ کریں، اور مسلمانوں کو بھی خبردار کر دیا کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کا دفاع نہ کریں۔ اور اگر تم پہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اگر تم پہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور یہ صرف اپنے ہی آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہے تھے، اور یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور آپ کو وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ان کے ایک گروہ، مسلمانوں کے ایک گروہ نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ آپ سے فیصلہ کرا لیں یہودی کے خلاف، یعنی آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیں کہ یہودی ہے چور اور اس نے چوری کی ہے اور آپ اس کے خلاف فیصلہ کر دیں۔ لیکن اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو مطلع کر دیا، تو اللہ کا فضل آپ پہ بہت بڑا ہے۔ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا
يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ان لوگوں کی بہت ساری سرگوشیوں میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی سوائے اس شخص کے جس نے صدقے کا حکم دیا یا کسی معروف بات کا حکم دیا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کی، اور جو یہ کام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ یہ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ راتوں کو بیٹھ کر جو سرگوشیاں کرتے ہیں، خفیہ میٹنگیں ان کی ہوتی ہیں، یہودی بھی منافقین بھی، فرمایا کہ اکثر ان کی جو خفیہ میٹنگیں ہیں، سرگوشیاں، ان میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی، یہ سازشیں ہی ہوتی ہیں، فلاں کو فلاں سے لڑا دو، فلاں کو فلاں سے لڑا دو۔ تو اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اس طرح کسی جگہ بیٹھ کر کسی سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ صدقے کا حکم دے، معروف کا، یا لوگوں کے درمیان کوئی اصلاح کی کوشش ہو رہی ہو، تو جو یہ کوشش کرے گا اللہ کے رضا کے لیے تو اسے تو ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے اور وہ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، تو جدھر وہ منہ پھیر رہا ہے ہم ادھر ہی جانے کے لیے اسے چھوڑ دیں گے اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ منافقوں کے بارے میں کہا کہ جن کو خبردار کیا جا رہا تھا تو ان میں کچھ لوگ تھے کہ جو اور زیادہ ضد میں آ کر پھر انہوں نے مرتد ہونے کی کوشش کی، اسلام چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی صحیح نہیں ہونا چاہتا اور یہ حال ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی مخالفت پہ اتر آیا ہے اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہے، یعنی اسلام کو چھوڑ کر جو دوسرے راستے پہ جاتا ہے، تو پھر جدھر جاتا ہے ہم دفع کریں گے، اسے جانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو بڑی منت سماجت کر کے لایا جائے، اللہ بے نیاز ہے۔ فرمایا جدھر جانا چاہتا ہے ہم چھوڑ دیں گے اور ایسے شخص کو جہنم میں داخل کریں گے، اور انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ اللہ جس کے لیے چاہے گا جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یہ کچھ چھوٹی سی گمراہی نہیں ہے، اصل گمراہی یہ ہے بہت دور کی گمراہی۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں اور شیطان مردود کو پکارتے ہیں جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، جس نے چیلنج کیا تھا ابلیس نے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی گمراہ کروں گا انہیں، تیرا شکر گزار نہیں وہ بنیں گے، یعنی شرک کریں گے۔ اور اس نے اعلان کیا تھا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا اور میں ان کو امیدوں کے جال میں پھنساؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا تو یہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کردہ ساخت کو بدلیں گے، اور جس نے شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنایا تو وہ واضح خسارے میں مبتلا ہو گیا۔ یہ چیلنج شیطان کا بتایا کہ اول روز سے اس نے کہا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا اور امیدوں کے جال میں پھنساؤں گا، گمراہ کرنے کے لیے کہ یہ ہوگا، آخرت میں تو بخشش ہو جائے گی، بس یہ امید، اور میں ان سے ایسے کام کرواؤں گا جس میں یہ اللہ کی ساخت کو بدلیں گے اور جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ یعنی شرک کرنے کے لیے جب جانوروں کو بتوں کے ناموں پہ چھوڑتے تھے تو ان کے کان پھاڑ دیتے، نشانی ہوتی تھی فلاں بت کے لیے اس جانور کو نظر کے طور پہ چھوڑ دیا گیا ہے، تو یعنی میں ان سے شرک کرواؤں گا اور اللہ کی ساخت کو بدلیں گے۔ یہ کام اس دور میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت تو مہم چلی ہوئی ہے پوری کہ ہر ملک میں گویا کہ اصل ایشو یہ ہے، اور اس کے لیے ہم جنس پرستی اور کس طرح اس کی سرپرستی کی جا رہی ہے، پھیلایا جا رہا ہے، اور ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جو مرد ہیں وہ عورتیں بن جائیں اور جو عورتیں ہیں وہ مرد بنیں، اور کسی کو وہ آپ روک نہیں سکتے اس سے۔ تو یہ ہے وہ چیز فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ میں انہیں حکم دوں گا اور یہ اللہ کی پیدا کردہ ساخت کو بدلیں گے، مرد عورت اور عورت مرد بننے کی کوشش۔ فرمایا کہ جس نے شیطان کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر تو وہ واضح خسارے میں مبتلا ہو گیا۔
تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، آرزویں، اور شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ اس سے کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، نکلنے کی کوئی راہ نہیں ملے گی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم عنقریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے اندر نہریں بہری ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ نہ تمہاری انجام کار، نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہونا ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پہ۔ مسلمانوں کو مخاطب کیا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں، نہ تمہاری آرزوؤں پہ فیصلہ ہونا ہے آخرت میں، نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ جو برائی کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی سرپرست اور مددگار نہیں پائے گا۔ تمہاری آرزویں ہماری بھی آج آرزویں کیا ہیں؟ امت بخشی ہوئی ہے، بس کوئی فکر کی بات نہیں، سب نے جنت میں جانا ہے یہودیوں کی طرح، اور اگر کوئی بہت زیادہ گنہگار ہوا چند دن کے بعد اسے نکل آنا، ختم۔ یہ آرزویں، فرمایا تمہاری آرزوؤں پہ اور اہل کتاب کی کسی کے آرزوؤں پہ فیصلہ نہیں ہونا۔ سن لیں اللہ کا قانون کیا ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا سزا ملے گی بس، اور کوئی چھڑانے والا نہیں ملے گا، کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار، کوئی سرپرست، کوئی اس کا دوست، کوئی حامی نہیں ملے گا۔ لتر پہنے ہی پہنے ہیں جی، کوئی بچ نہیں سکتا۔ کوئی سمجھے کہ نہیں جی مجھے کوئی چھڑا لے گا کہ جتیاں کھانی ہیں، جنہیں جو کچھ کیتا ہے وہ بھگتے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آرزویں تمہاری، اور تو اہل کتاب کی بھی یہی آرزو ہے، آج ہماری بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کیا ہے کہ جو نیکی کرے گا بدلہ ملے گا اس کا، برائی کرے گا اس کی سزا ملے گی۔ ہاں اگر کوئی توبہ کرتا ہے مرنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، جو معافی مانگتے ہیں گناہ سے، توبہ کرتے ہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو نیک اعمال کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پہ رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کا کوئی حق نہیں مارا جائے گا، کوئی ذرہ برابر ایسی ان کی نیکی نہیں ہوگی جو درج ہونے سے رہ جائے، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کام انہوں نے نہیں کیا اور وہ ان کے کھاتے میں پڑ جائے، کوئی ذرا برابر حق تلفی نہیں ہوگی۔ تو ظلم کیا ہے؟ حق تلفی، حق مارنا۔ تو یہاں نے فرمایا کہ بلا یظلمون نقیرا، کہ ان کا ذرا برابر بھی حق نہیں کو مارا جائے گا۔ اور دین کے لحاظ اور سب سے اچھا دین کس کا ہے؟ سب سے اچھا دین اس شخص کا ہے کہ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا اس حال میں کہ وہ بہترین عمل کرنے والا ہے، اور اس نے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی یکسو ہو کر، اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ یعنی سب سے بہترین کیا ہے اسلام؟ کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے، یہ ہے صحیح دین۔ بہترین دین اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے اور ابراہیم کے طریقے پہ چلے یکسو ہو کر، یہ ہے صحیح دین۔ حضرت ابراہیم کا دین بھی کیا تھا؟ اسلام۔ اور ابراہیم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے دوست بنایا، خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں اس کو جو سب سے زیادہ دوستی میں آگے ہو، جسے کہتے ہیں جگری دوست، گہری دوستی، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، وہ عام دوستی نہیں، سب سے گہری دوستی۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ
وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. یہ فتویٰ تو آگے آ رہا ہے، آیت نمبر 128 میں یہ اصل فتویٰ جو پوچھا گیا، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز بھی کی طرف اللہ نے توجہ دلائی. اور یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور اللہ تمہیں وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو اس کتاب میں تمہیں یتیم عورتوں کے بارے میں سنائے گئے ہیں جن کو تم ان کا فرض مہر نہیں ادا کرتے اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور وہ بے بس یتیم بچے بھی کہ ان کے بارے میں تم انصاف پہ قائم ہو، اور جو خیر کا کام بھی تم کرو گے تو اللہ اسے جانتا ہے. تو اصل فتویٰ تو آگے آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کہا کہ ایک اور چیز بھی اللہ تمہیں یاد دلا رہا ہے کہ جو اس کتاب اس سورت کے شروع میں جو بتایا گیا کہ وہ یتیم عورتیں جو تمہاری سرپرستی میں ہوتی ہیں اور تم ان کے مہر دیے بغیر چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، تو ان کے حقوق بھی اللہ تمہیں یاد دلاتا ہے، اور ان یتیم بے بس بچوں کے حقوق بھی کہ جن کے تم سرپرست ہو کہ ان کے بارے میں بھی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ انصاف پہ ان کے ساتھ انصاف کرو. تو یہ بھی یاد دلا دیا کہ اس فتوے کے ساتھ یہ پہلے جو احکام ہیں ان کو بھی یاد رکھو. اور اب آگے اصل فتویٰ ہے. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی اور بے رخی کا ڈر ہو تو اس معاملے میں کوئی حرج نہیں کہ وہ میاں بیوی اپنے درمیان صلح کر لیں. صلح ہی بہتر ہے اور نفس جلد تنگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اور اگر تم بہترین عمل کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اور تم عورتوں کے درمیان قطعاً عدل نہیں کر سکتے اگرچہ تم اس کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرو. پس کسی ایک کی طرف مکمل طور پہ مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو بالکل لٹکا ہوا چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کرو گے اور تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اور اگر وہ میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور دانا ہے. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. اور ہم نے ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کو بھی یہی وصیت کی اور تمہیں بھی یہی وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور وہ تمام صفات حمیدہ سے متصف ہے. آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے. اے لوگو، اگر اللہ چاہے گا تو اے لوگوں تمہیں وہ لے جائے گا اور تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ کے ہاں دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہ جو فتویٰ تھا کیا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بے رخی کا ڈر ہے، یعنی کسی کی 2 بیویاں یا 3 بیویاں ہیں اور کوئی ایک فرض کرے بوڑھی ہے، بیمار ہے، تو اب شوہر اس کی طرف سے کچھ بے رخی برت رہا ہے، تو ایک شکل یہ ہے کہ وہ پورے حقوق مانگے
کہ مجھے بھی اتنا ٹائم دیا جائے جتنا دوسری کو دیا جا رہا ہے، اور باقی حقوق سارے اسی طرح مانگے. ایک شکل یہ ہے، اور وہ مانگ سکتی ہے تو شوہر کو دینے پڑیں گے، یا پھر شوہر کہے کہ نہیں میں تو طلاق دے دیتا ہوں، میں اس طرح پورے حقوق نہیں دے سکتا. اور اس حالت میں فرمایا کہ اگر وہ صلح کر لیں، کیا مطلب صلح کر لیں؟ کہ وہ عورت جو بوڑھی ہے، بیمار ہے، تو وہ کہے جی میں اتنا ٹائم نہیں مانگتی جتنا دوسری بیوی کا ہے، تو مجھے بے شک اتنا ٹائم نہ دو، میں کچھ اپنے حقوق جو ہیں ان میں کمی بیشی کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ صلح سے یہ بات ہے، بجائے اس کے کہ وہ بے رخی اس طرح برتے یا طلاق تک نوبت پہنچے. تو فرمایا کہ عورت اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اور اگر مردوں کو بھی کہا کہ اگر تم اچھا سلوک کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. پھر یہ جو عدل ہے، عورتوں کے درمیان عدل کرو، اس کے بارے میں بتایا کہ جتنی بھی تم کوشش کرو مکمل وہ عدل تو نہیں تم کر سکتے جس طرح ہونا چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ کسی ایک کی طرف اس طرح مائل ہو جاؤ کہ دوسری معلق ہو جائے، نہ وہ شادی شدہ نہ متعلقہ. یعنی اگر اور مرد اس سے بالکل ایک کی طرف جھک گیا اور دوسری کو نہ ٹائم دے رہا ہے نہ توجہ دے رہا ہے، تو وہ تو نہ شادی شدہ نہ متعلقہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. گویا کہ ظاہری طور پہ حقوق برابر کے دو، باقی دل جو ہے وہ کس کی طرف زیادہ مائل ہے، دل پہ آدمی کا کنٹرول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی طرح عمل کرتے تھے. آپ برابر حقوق ٹائم دیتے، تمام اپنی بیوی کو ایک جیسا برابر حقوق سارے دیتے. پھر آپ فرماتے کہ اللہ یہ ہے میری تقسیم جس پہ میں قدرت رکھتا ہوں، اور جس پہ میری قدرت نہیں اس پہ مجھ سے مواخذہ نہ کرنا. یعنی دل کس کی طرف زیادہ مائل ہے تو اس پہ ظاہر بندے کو کنٹرول نہیں ہے. تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ جتنا بھی چاہو تو وہ مکمل عدل، یعنی دل بھی ایک طرح برابر مائل یہ تو نہیں تم کر سکتے. لہذا یہ نہ کرو کہ کسی ایک کی طرف اتنے مائل ہو جاؤ کہ دوسری بالکل ہی وہ لٹک کے رہ جائے. اور پہلی جو صلح والی شکل ہے کہ اگر کوئی عورت صلح کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے جی نہیں میں تو برابر حقوق لینے ہیں، بے شک مجھے طلاق دے دو، اور اگر طلاق ہو جاتی ہے تو یہاں بھی پھر فرمایا کہ کوئی حرج نہیں. اگر وہ الگ ہو جاتے ہیں میاں بیوی، عورت صلح نہیں کرتی، وہ طلاق ہی لے لیتی، تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا. اس عورت کو بھی اللہ غنی کرے گا، اللہ کے پاس بہت کچھ ہے، مرد کو بھی، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے. اور اس کے بعد آخر میں آیت نمبر 134 میں یہ بتایا کہ جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے میں تو مجھے تو دنیا چاہیے، فرمایا کہ اللہ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. آج ایک سوچ ہے لوگوں میں بڑی، دیکھیں جی ہم نے تو دنیا بھی تو لینی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین پہ چلیں گے، اللہ کی بندگی کے راستے پہ چلیں گے تو دنیا نہیں مل سکتی. تو عموماً لوگ کہتے ہیں پھر جی دنیا بھی تو کمانی ہے نا، ہم نے دنیا بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس کو دنیا چاہیے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا کہیں اور سے ملنی ہے. اللہ کے ہاں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، دونوں ہیں اللہ کے ہاں. ہاں اگر کوئی صرف دنیا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ دے دے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے تو دونوں ملیں گی. اور اگر کوئی صرف آخرت مانگتا ہے اسے ساتھ دنیا بھی ملے گی. جو صرف آخرت مانگ رہا ہے نا اسے دنیا بھی ملے گی. دنیا بغیر مانگے اللہ دے گا، اس لیے کوئی امتحان لے رہا ہے، وہ تو ملنی ہی ملنی ہے. لیکن آخرت اس کو ملے گی جو مانگے گا، آخرت بغیر مانگے نہیں ملے گی. جو اس کا ارادہ کرے گا، اس کے لیے جدوجہد کرے گا، گویا کہ رجسٹریشن کرائے گا اللہ کے ہاں مجھے آخرت چاہیے، اس کے لیے کوشش کرے گا، اس طرح عمل کرے گا، وہ آخرت اس کو ملے گی. تو تین شکلیں ہیں، کوئی صرف دنیا مانگتا ہے اللہ صرف دنیا دے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کوئی دنیا آخرت دونوں مانگتا ہے تو دونوں ملیں گی. کوئی صرف آخرت مانگتا ہے اسے ساتھ دنیا میں ملے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا مانگتا ہے تو اللہ کے یہاں دونوں ہیں، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. تو آج یہ تو ہے نا انفرادی معاملہ، اجتماعی طور پہ بھی ایک ملک ہے، حکومت ہے، تو وہاں بھی عموماً لوگوں کے ذہنوں میں جو چیز ہے کہتے بھی ہیں لوگ دیکھنے جی ہم نے دنیا بھی تو چلانی ہے، دنیا کا نظام بھی تو چلانا ہے. گویا کہ اسلام پہ چلیں گے تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا، حالانکہ اسلام ہی پہ چل کے دنیا کا نظام چلے گا. دو بنیادی چیزیں قرآن بتا رہا ہے، جگہ 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 آگے بھی آئیں گی. دنیا کی ترقی بھی نہیں پہ ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ میرٹ اور قانون کی بالادستی.
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور امانتیں ان کو دو جو اہل ہے، میرٹ پہ کام کرو اور قانون کی بالادستی، عدل کرو، تو دنیاوی ترقی بھی اسی سے ہوگی، اس سے معیشت بھی آگے بڑھتی ہے، اسی سے امن قائم ہوتا ہے، امن قائم ہوتا ہے تو معیشت ترقی کرتی، تو دنیا جو ہے وہ بھی اسلام ہی پہ چل کر ملتی ہے۔ اصل ہماری مصیبت یہ ہے اسلام پہ تو ہم چلے ہی نہیں مسلمان، اسلام تو کہیں ہے ہی نہیں، معاشرے میں نظر ہی نہیں آتا، اسلامی اخلاق نہیں ہے، اسلام کے قوانین نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو چونکہ وہ اٹھایا ہوا ہے سروں پہ اور دنیاوی لحاظ سے ہم پستی میں جا رہے ہیں، تو ہم یہ اسلام کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، یعنی اس لیے ہم ترقی نہیں کر سکے کہ ہم نے اسلام کو اٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے اسلام کو اٹھایا ہی نہیں، اسلام پہ چلتے تو یہ حال نہ ہوتا۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار بنو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ اس گواہی کی ذات تمہارے اپنے ہی اوپر پڑتی ہو یا تمہارے والدین اور قرابت داروں پہ، اگر صاحب معاملہ مالدار ہو یا فقیر ہو تو تمہارے مقابلے میں اللہ اس کا زیادہ خیر خواہ ہے، تو لہذا تم خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم کو لگی لپٹی بات کرو گے اور اعراض کرو گے تو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی ایک امت کے لحاظ سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بنو، عدل کے علمبردار بنو، اور عدل کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ گواہی صحیح طرح دیجیے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، جو حقیقت ہے اس کی گواہی دو، جو سچ ہے اس کی گواہی دو، بے شک وہ گواہی جو ہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین قرابت داروں کے خلاف ہو۔ تو آپ خلفائے راشدین کے دور کے واقعات دیکھیں کہ عدالتوں میں یا مسلمانوں کے جب غیر مسلموں سے معاملات ہوتے تھے تو کس طریقے سے مسلمان، اگر مسلمان غلط ہے تو مسلمان کے خلاف گواہی دے رہا ہے، کسی کا اپنا بیٹا بھائی غلط ہے تو اپنے بیٹے بھائی کے خلاف آ کے گواہی دے رہا ہے۔ تو عدل قائم ہی تب ہوتا ہے کہ جب اللہ کے لیے کوئی گواہی دینے والا ہو، کوئی پرواہ نہیں کہ کون کیا کہے گا، کس کو نقصان ہوگا، کون خوش ہوگا،
جو حق ہے اس کی کوئی گواہی دے. یہ فرمایا کہ گواہی اس حال میں بھی دو کہ آپ تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے، والدین قرابتداروں کے خلاف. اب کون ہے سامنے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے؟ کوئی امیر ہے، فقیر ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور اس کتاب پہ جو اس نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے، اور اس کتاب پہ جو اس سے پہلے اس نے نازل کی ہے یعنی تورات. اور جو انکار کرے گا، جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کا اور کتابوں کا اور رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. یعنی اس کی گمراہی کو معمولی گمراہی نہیں ہے جو ان سارے ارکان کا انکار کرتا ہے جو ایمان لانا جن پہ ضروری ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ انہیں ان کی کسی راستے کی طرف رہنمائی کرے گا. منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں اوپر بتایا کہ جنہوں نے کھیل تماشا بنا ہوا تھا ایمان کو، اور یہودیوں میں سے تھے ایسے کے لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، ایمان لائے پھر کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھ گئے. فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ بخشنے والا نہیں ہے کہ جن کے لیے ایمان کوئی اہمیت کی چیز نہیں، وہ ہے کہ کھیل تماشا ہے، صبح ایمان لائے شام کو کفر کیا. منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان منافقوں کو کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی منافقوں سے کافروں سے اس لیے دوستی کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمیں عزت ملے گی. اگر یہ سمجھتے ہیں تو عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کافروں کے پاس نہیں ہے. اور اس نے تم پر اس کتاب میں یہ حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم یہ سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہوں. اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. تو ایسے منافق جب کافروں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ان کی مجلسوں میں تو وہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہوتی. تو اس لیے فرمایا کہ یہ منافق جو ہیں یہ کافروں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں کہ وہاں انہیں عزت ملے گی. حالانکہ بتایا جا چکا ہے انہیں کہ اگر کوئی مسلمان اگر کسی ایسی مجلس میں بیٹھا ہے جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کے آیات کا، تو وہاں سے اٹھ جائے، بائی کاٹ کرے. یہ ہوتا ہے بائی کاٹ. اصل ہوتا ہے ایک ہے کہ آپ روک سکتے ہیں کسی کو تو ٹھیک ہے، روک سکتے ہیں تو روکیں، لیکن اگر نہیں روک سکتے تو کم از کم جو کام ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ آدمی اس مجلس سے اٹھ جائے. اگر وہ نہیں اٹھا تو فرمایا کہ انکم اذا مثلہم، تم ان کے ساتھ شریک ہو. جو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے کفر ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے شریک ہو تم اس میں. اگر شریک نہیں تو اٹھ کے نکلے کیوں نہیں؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تم پہ کتاب میں بات نازل کر دی ہے کہ اگر سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو. ہاں اگر انہوں نے بات چھوڑ دی ہے کہ دوسری کو کاروائی شروع ہو گئی ہے جس میں اللہ کے دین کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا تو ٹھیک ہے، پھر بیٹھ سکتے ہو. اگر بیٹھو گے تو تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے. اور بتا دیا کہ کافروں اور منافقوں کو اللہ اکٹھا جہنم میں جمع کرنے والا ہے. یہ وہ ہیں منافق کہ جو مسلمانوں کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اگر مسلمانوں کو کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح نصیب ہوئی تو یہ آ کر کہیں گے کہ کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمیں بھی حصہ دو. اور اگر کافروں کو کوئی کامیابی حاصل ہوگی تو انہیں جا کر کہیں گے کہ ہم تمہیں مسلمانوں سے بچائے ہوئے تھے، ہم تمہاری حفاظت کر رہے تھے، ادھر سے بھی حصہ لینے کی کوشش کریں گے. اللہ ان کے درمیان، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں کے خلاف کوئی راستہ نہیں دے گا کہ کافر مومنوں کے غالب آ جائیں. اللہ انہیں کوئی راستہ نہیں دے گا. بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے آتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. نہ یہ ادھر ہیں نہ ادھر، یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں.
اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یہ منافقوں کے بارے میں سارا بتایا جا رہا ہے کہ نشانیاں کیا ہیں، کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے مارے ہوئے، کیوں؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اس لیے کہ اس وقت جو نماز نہ پڑھے وہ تو واضح تھا کہ وہ پکا منافق ہے، تو اس لیے منافق بھی سارے نمازیں پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن ان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے کوئی وہ ہانک کے لایا جا رہا ہے، باندھ کے لایا جا رہا ہے، سستی کے مارے ہوئے۔ تو یہ نشانی بتا دی کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے مارے ہوئے، اور نہ ادھر ہے نہ ادھر، درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں۔ جہاں دیکھا مسلمانوں کی طرف کو فائدہ ہے تو اظہار کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کی طرف فائدہ ہے تو ان کو جا کے کہا کہ ان کے ساتھ۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کو واضح حجت دے دو، یعنی قیامت کے دن تمہارے خلاف اللہ کے پاس واضح حجت ہو تمہیں سزا دینے کے لیے کہ تم نے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنایا؟ تو یہاں دوستی جو ہے وہ عام معاملات مراد نہیں ہے اس سے کہ کافروں سے کوئی معاملہ نہ کرے، کوئی لین دین نہ کرے، نہیں، دوستی جو مومنوں کے مقابلے میں ہو، مومن پہ کافر کو ترجیح دی جائے اور اس سے دوستی کی جائے۔ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے، آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تمہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ملے گا، وہاں سے انہیں بچانے میں چھڑانے والا، یعنی کافروں مشرکوں سے بھی زیادہ بالدرک الاسفل، سب سے نچلا درجہ جہنم کا، کافر مشرک سے بھی زیادہ سخت سزا منافق کو ملے گی، اس لیے کہ منافق جتنا نقصان پہنچاتا ہے اسلام کو اتنا کو مشرک کافر نہیں۔ کافر تو پتہ ہے سب کو کافر ہے، لیکن منافق اسلام کا لبادہ اڑے ہوتا ہے، نام مسلمانوں والے مسلمان معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، انہیں مسلمان سمجھا جا رہا ہے، لیکن وہاں بیٹھ کے جو وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، اندر کافروں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، مسلمان معاشرے کو جو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کا یہ زیادہ خطرناک ہے اسلام کے لیے، زیادہ نقصان دہ ہیں اسلام کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اسلام کو دیکھا ہے، اللہ کی آیات سنی ہیں، اس وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے قرآن سن رہے ہیں، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ ان کے دل اسلام کے خلاف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، تو اس لیے سخت ترین سزا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہے، اور جب بھی اسلام غالب ہو جاتا ہے تو پھر ان کی سازشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب مثلا حضرت عمر کا جو دور تھا تو اس میں کوئی منافق نہیں تھا، ختم، اس لیے کہ کوئی اہمیت نہیں تھی ان کی، لیکن جب بھی تاریخ میں اسلام کمزور ہوا تو یہ دلیر ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا دور جو ہے اس میں تو ہر جگہ ملیں گے آپ کو لوگ کہ جو ظاہر کر رہے ہیں مسلمان، لیکن ان کی ہمدردیاں آج مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، اسلام کے خلاف بغض ہے، نفرت ہے، ناپسند کرتے ہیں اسلام کو، لیکن مجبوری ہے، مسلمان معاشروں کے اندر رہ رہے ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، یعنی اپنے اس رویے سے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اللہ کے دامن کو تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ یعنی پہلے سب منافقوں کے بارے میں کہا کافروں کے ساتھ ہیں، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، لیکن کون مستثنا ہیں جنہوں نے اپنے رویے سے توبہ کی، اپنا رویہ بدلا، اصلاح کر لی، رویہ بدلا، اللہ کے دامن کو تھاما اور اپنے دین کو خالص کیا اللہ کے لیے، جو نفاق تھا وہ ختم کیا، دین کو اللہ کے لیے خالص کیا، تو یہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور مومنوں کو اللہ اجر عظیم عطا کرے گا۔
اللہ نے تم کو عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ، اور اللہ بڑی قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر ایمان لاؤ اور شکر گزار بنو تو اللہ کیوں عذاب دے گا؟ اللہ کو عذاب دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، اللہ تو بخشنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے، مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، تو اللہ نے عذاب کیوں دینا تمہیں؟ لیکن عذاب سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ شکر گزار بنو، ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لاؤ گے، شکر گزار بنو گے تو یاد رکھو وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ دیکھیں شاکر کا لفظ جب بندے کے لیے آئے اس کا مطلب بندہ شکر ادا کرنے والا ہے، شکر گزار ہے، لیکن شاکر کا لفظ جب اللہ کے لیے آئے گا، اس کی صفت ہے شاکر، تو وہاں کیا مطلب ہوگا کہ اللہ قدر کرنے والا ہے، یعنی بندے کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی اللہ قدر کرتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا کہ آج کسی نے اگر کسی حکمران کو کوئی ہدیہ دینا ہو تو سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے کہ کون سا ہدیہ دیا جائے؟ کوئی چیز ہے وہ یہ جی اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو فلاں تو اتنا خود مالدار ہے، اس چیز کی اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو رب کائنات کو جب کوئی چیز دینی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ نہیں شرط رکھی کہ میں فلاں چیز قبول کروں گا، اتنی بڑی ہو بڑی ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر کوئی دیتا ہے تو اللہ اس کی قدر کرتا ہے، بشرطے کہ وہ دل کے ارادے اخلاص کے ساتھ دی جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ شاکر ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرتا ہے، بے شک وہ کتنے معمولی ہی کیوں نہ ہوں، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا کون بندہ کس نیت سے اس کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔